بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں سوچ کو جادو کے ذریعے جو بدلنے والا ہے، اس جادو کا توڑ میں آپ کو بتاؤں گا، اور انسان کی سوچ کو جادو کے ذریعے کس طرح بدلا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے آپ کی سوچ کو کس طرح بدلا جاتا ہے، یعنی کہ کام غلط ہوتا ہے اور آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے دماغ پر جب جادو کر دیا جائے تو سامنے والا جو سوچ رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کے دماغ پر اس طرح سے قبضہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ بالکل جو آپ کے مد مقابل ہے جس نے جادو کیا، یا آپ کے دماغ پر جادو کر کے اپنے کنٹرول میں کیا، جس طرح وہ چاہتا ہے آپ اسی طرح سوچتے ہیں، اور جس طرح وہ چاہتا ہے آپ اسی طرح کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو نظر ہے جادو کے ذریعے بند کر دی جاتی ہے۔ اب وہ بندہ جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے، لیکن جادو کے ذریعے وہ کیونکہ آپ کی نظر پر جادو کر لیتا ہے، آپ کی نظر کو بند کر دیتا ہے، تو جو وہ چاہتا ہے وہی آپ کو نظر آتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیسے ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ میدان کے اندر چند رسیاں پھینکی تھیں، تو حقیقتاً وہ رسی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ انتر منتر پڑھا، جادو کیا، تو جادو کرنے کی وجہ سے وہ رسیاں تھیں، وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں بڑے بڑے اژدہا نظر آتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کی نظروں کو بند کر دیا گیا تھا جادو کے ذریعے۔ جو حقیقت تھی انہیں نظریں نہیں آ رہی تھی کہ یہ رسیاں ہیں، وہ رسیاں انہیں اژدہا نظر آتی تھیں۔ تو اسی طرح جب کوئی آدمی آپ کی نظر کو بند کر دیتا ہے تو جو غلط چیز بھی ہے وہ آپ کو ٹھیک نظر آتی ہے، اور آپ بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح کہ وہ سامنے جادو کرنے والا بندہ چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جادو کے ذریعے آپ کی سوچ کو بدل دیا گیا، آپ کی نظر کو بند کر دیا گیا۔ حقیقتاً چیز کچھ اور ہے لیکن آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے، کانوں سے میں نے سنی ہے، تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ کا جو چاہنے والا ہے، یا آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، والد ہے، کوئی بھی بندہ ہے جس سے آپ اختلاف کرنے لگے ہیں، وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، وہ قسم اٹھاتا ہے، آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں آتا۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی نظر کو بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے دماغ پر جادو کر کے آپ کی سوچ کو وہ جو جادوگر ہوتا ہے یا جس نے جادو کروایا وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ پاک ایسے ظالم اور ایسے ظالم قسم کے لوگوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سامعین محترم، اب اس کا حل کیا ہے؟ کیسا عمل کیا جائے؟ کیا پڑھا جائے کہ آپ کی نظر کو کوئی آدمی جادو کے ذریعے بند نہ کر سکے، آپ کی سوچ پر کوئی آدمی قابو نہ کر سکے، یا کسی نے آپ کی نظر پر جادو کر دیا یا آپ کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں جادو کے ذریعے کر لیا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل بتانے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی یہ وظائف ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ پابندی کریں، نمازوں کی، شریعت کی پابندی کریں، اللہ رسول کی تابعداری کریں، اور اللہ نے جو بھی آپ کو توفیق دی ہے، جتنی بھی آپ کے پاس توفیق ہے، گنجائش ہے، اس کے مطابق ہر روزانہ صدقے کا کم یا زیادہ اہتمام کیا کریں، توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کیا کریں،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں، آپ اس کو صبح شام کرنے کا معمول بنا لیں۔ دیکھیں اتنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اگر آپ 5-10 منٹ اپنے بچوں کے لیے نہیں نکال سکتے تو پھر آپ جیسا کاہل آدمی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کو گھنٹوں خرچ کر کے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور یہ گلی کوچوں کے اندر فراڈی بابے بیٹھے ہیں اور جادوگر بنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، فراڈی ہیں، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ ان کے پاس دھکے کھائیں گے۔ تو یہ سب کچھ دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کے لیے صبح شام 10 سے 15 منٹ نکال کر جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھ کر کے پانی کو دم کریں، اپنے گھر کے جو لوگ ہیں ان کو دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں، اور یہ دم شدہ پانی جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خود پئیں، اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ہاتھ پہ چلو میں لے کر کے اپنے چہرے پر ملیں، اس طرح کہ یہ پانی نیچے نہ گرے۔ تو اگر اس طرح کی آپ جو ہے صورت کا کہ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال میں پھنس چکے ہیں تو آپ کا جو جادو وغیرہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی صورتحال سے متاثر آپ نہیں ہوئے تو آپ کی نظر کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی سوچوں کو کوئی بھی آدمی جادو سحر کے ذریعے جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ ہر صبح شام اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، ان کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور سورہ یونس کی جو آخری آیت ہے، یہ آیت آپ سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں، اللہ کے یہ کلام بتائیں، ان کا جو تلفظ ہے کسی اچھے قرآن پاک پڑھنے والے سے یا کسی قاری صاحب سے درست کر لیں، اور درست کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی نظر کو جادو کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے، یا آپ کے دماغ کو جادو کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے، آپ کی سوچ کو جادو کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ چند دنوں کے اندر یہ جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پر جادو نہیں ہوا تو انشاءاللہ کوئی بھی آدمی آپ کے بچے، آپ کے خانہ جس کو آپ دم کر رہے ہوں گے یا دم شدہ پانی پلا رہے ہوں گے، ان کی نظر اور ان کے دماغ، ان کی سوچ کو جادو کے ذریعے کبھی بھی وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔